نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام وقال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ صحاح ستہ کی کتابوں میں سے ایک بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے جامع الترمذی۔ اہل سنت کے یہاں 6 ایسی احادیث کی کتابیں ہیں جو بڑی مستند جانی جاتی ہیں، جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم، پھر تیسرے نمبر پہ جامع ترمذی۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ مولائے کائنات فاتح خیبر داماد رسول بطول زہرا کے شوہر خیبر شکن والد حسن و حسین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے اور گواہ ہیں اس واقعے کے۔ آپ فرماتے ہیں تاجدار کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم مکے کی کسی گلی میں جا رہے تھے، آگے آگے مصطفیٰ، پیچھے پیچھے صحابہ۔ ہم نے کیا دیکھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس درخت کے سامنے سے گزرتے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ ابھی میں نے درود شریف پڑھا، آپ نے سنا؟ آپ سے باہر جا کر کوئی پوچھے مولانا نے کون سا درود شریف پڑھا تھا، وہ الفاظ بتانا۔ آپ نے سنا ہے، آپ سن کے آ رہے ہیں، تو وہ الفاظ تو بتا دیں۔ تو جب مولائے کائنات نے کہا کہ میں نے سنا تھا، تو جب سنا تھا تو الفاظ بھی بتائے ہوں گے نا۔ جب بتائے ہوں گے تو وہ الفاظ پہ حدیث میں بھی ہوں گے، بالکل ہے۔ تو مولا کہتے ہیں کہ وہ الفاظ یہ تھے جو درخت سے ہم نے سنے کہ وہ ہر درخت حضور پر، جب حضور کسی درخت کے سامنے گزرتے تو ہمیں اس درخت سے السلام علیکہ یا رسول اللہ سنائی دیتا تھا، محبت سے اونچی آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اچھا، ایک اور سوال ہے یہاں پر
سوال یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، نبی ہونے کا اعلان فرمایا، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں ایسا نہیں ہے کہ جب تک حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا تو حضور اس سے پہلے نبی نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ اعلان اگرچہ سرکار نے اپنی عمر شریف کے کون سے سال میں کیا تھا؟ 40ویں سال، ماشاءاللہ۔ تو جب اعلان کیا تھا جب سے نبی تھے یا اعلان سے پہلے سے نبی تھے؟ کب سے نبی تھے؟ پہلے سے۔ کتنے پہلے سے؟ میں مختصر عرض کروں گا، میرا ٹاپک آپ کو پتہ ہے نا کیا، آج جنت سے متعلق ہم سنیں گے۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا اتوار ہے، اور سبحان اللہ مغفرت کا پہلا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مغفرت کے پہلے دن جنت کا بیان۔ اے اللہ تو تو بڑا غفور و رحیم و کریم و مہربان ہے، تیرے یہاں کیا کمی ہے؟ تو جس کو چاہے جنت دے دے، جس کو چاہے مغفرت دے دے۔ آج اتفاق ہے کہ مغفرت کا ہی پہلا دن اور پہلے ہی دن ہم جنت کا بیان آج سن رہے ہیں۔ اے اللہ ہم تو تجھ سے یہ مانگ رہے ہیں، سب ہاتھ اٹھائیں۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم مولائے کائنات، ہم صحابہ، اہل بیت، اولیاء اکرام، بزرگان دین، اور جس کے لیے تو نے جنت بنائی، کائنات بنائی، اس پیارے مصطفیٰ کے صدقے یہ عرض کرتے ہیں مغفرت ایسی کر کہ آج پہلا دن ہے مغفرت کا، یہ بیان سنیں، ایسا عمل کریں، جنت آج ہی لکھ دی جائے ہمارے کھاتے میں۔ آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو 11 رمضان المبارک 1444 ہجری بمطابق 2 مارچ 2023۔ سوال یہ ہے، حضور اعلان نبوت سے پہلے سے نبی ہیں، کتنے پہلے سے؟ اب آپ پیچھے جانا شروع کریں، بیک پیچھے جائیں۔ کتنا پیچھے جائیں گے آپ؟ 100 سال، 1000 سال، 2000 سال، 1,00,000 سال؟ ابھی گنتی ہماری ختم ہو جائے گی، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ آئیے ہم حضور سے پوچھتے ہیں، ہم مولا کے مولا سے پوچھتے ہیں۔ حضور نے حضرت علی کو کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ میں جس کا مولا علی، اس کے مولا۔ صحیح ہے؟ تو پتہ چلا حضور سے کہی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے کیا ہے؟ مولا ہے۔ ارے زور سے بولو سنیو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم علی کو مولا ماننے والے، حضرت علی ہر مومن کے۔ آپ کو کوئی ڈر تو نہیں لگ رہا، کوئی شرم تو نہیں آ رہی؟ حضرت علی ہر مومن کے مولا ہیں۔ تو سب کے مولا علی مولا، اور علی کے مولا مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علی مولا جس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت تھی مولا علی کو کہ کسی نے جب ان سے کہا نا کہ خلافت میں پہلے کون ہوگا، کیسے ہوگا، آپ بھی مشورہ دیں، آپ بھی رائے دیں، تو حضرت علی مولا مشکل کشا نے فرمایا میری رائے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ میری رائے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو فیصلہ پیارے مصطفیٰ کر کے چلے گئے۔ جب حضور نے حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کر کے ہماری امامت کروا دی تو حضور بتا کے گئے ہیں جو دین میں ہمارا امام ہے دنیا میں بھی ہمارا امام ہے۔ خیر یہ پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی، دور چلی جائے گی، پھر محرم آئے گا نا انشاءاللہ، محرم الحرام خیریت سے آئے اور اللہ پھر محرم دکھائے اور ہمیں بھی محرم تک
خیر و عافیت سے رکھے. 10 روزہ جو پروگرام ہوں گے نا انشاءاللہ وہاں پر پھر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اس پر. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا، زوجہ اسماء بنت عمیس، ان کا انتقال ہوا، عدت گزر گئی تو حضرت ابو بکر کی یہ زوجہ، ان سے نکاح مولا علی نے فرمایا تھا. خیر تو میں محبت سنا رہا ہوں آپ کو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کی. تو میرے محترم بھائیو، حضور پہلے نبی ہیں. کب سے نبی ہیں؟ تو حضور کی حدیث سنیے ذرا. من کنت نبیا، استغفر اللہ، حدیث شریف کیا؟ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، بین الجسد والروح، بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، مٹی اور پانی کے درمیان، کہیں فرمایا روح اور جسم کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا، حضور اس وقت بھی نبی تھے. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین. جنت جس کا ذکر قرآن میں بار بار آپ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. جلدی کرو رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور جنت کی طرف. آج توبہ کر لوں گا، کل کر لوں گا، ابھی تو ٹائم بہت ہے، شب برات آئے گی، شب معراج آئے گی، شب قدر آئے گی، کر لوں گا توبہ، مانگ لوں گا معافی. زندگی کا کچھ نہیں پتہ. اللہ فرماتا ہے جلدی کرو، جلدی. حدیث شریف سناؤں آپ کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں مرنے سے پہلے توبہ کر لو. کیا فرمایا؟ مرنے سے پہلے توبہ کر لو. مصروف ہونے سے پہلے، قبل اس کے کہ کوئی مصروفیت آ جائے، کسی کام میں پھنس جاؤ، نیک کام میں جلدی کرو. انتظار نہیں کرو اگلے مہینے کروں گا، اگلے ہفتے یہ کام کروں گا، ٹائم ملا ہے، فالتو ہے، چھٹیاں، کر لو کام. اور فرمایا مصروف ہونے سے پہلے نیک کام میں جلدی کرو اور یاد خدا، اللہ کی یاد کثرت سے کرو. کتنی کثرت؟ اب کثرت کو بھی سمجھ لیں آپ، کتنا زیادہ. حضور نے پھر مثال دے کر سمجھایا. ایک صحابی آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ اسلام میں بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے اعمال افعال ہیں، کوئی ایک عمل بتا دیں. کیا کہا؟ کوئی ایک عمل ارشاد فرما دیں کہ بس ساری زندگی میں اس عمل کو مضبوطی سے تھاموں، میں چھوڑوں گا نہیں اس ایک عمل کو. کوئی ایک ایسا کام بتا دیں. تو حضور نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو کثرت سمجھ میں آ گئی کتنا کرنا ہے کہ زبان تر رہے. چلے میں آپ کو یہ تر بھی سمجھا دوں. آپ سبزی لینے جاتے ہیں، گرمی کا موسم ہو، ہر تھوڑی دیر میں سبزی والا پانی چھڑکتا ہے سبزی کو تازہ رکھنے کے لیے، خراب نہ ہو، فریش رہے. تو مطلب یہ کہ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے جب یاد آئے اللہ کا نام لیتے رہا کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک، قرآن کی تلاوت، آیت کریمہ، استغفار، یہ سب اللہ کے ذکر ہے. تو فرمایا مصروف ہونے سے پہلے نیکیوں کی طرف جلدی کرو، یاد خدا کی کثرت کرو. اور تیسری بات اور ارشاد فرمائی، وہ بھی سن لیں ذرا. فرمایا ظاہری اور پوشیدہ صدقہ کر کے جو تعلقات تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہیں اس کو ملاؤ. یعنی تمہارا جو تعلق رب سے ہے وہ کیسے ملے گا؟ ظاہری اور پوشیدہ صدقہ کر کے. چلیں تینوں کام کر لیے. قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی اور مہربانیوں پر. کرنے کا فائدہ
یہ تو حکم دیا نا حضور نے کرو، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اب وہ کون بتائے گا؟ کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ بھئی آپ کچھ بھی کریں گے تو آپ کو ثواب، غلط کریں گے تو عذاب اللہ دے گا نا۔ اب کتنا دے گا، کب دے گا، کیسے دے گا، اب یہ ساری تفصیل کون بتائے گا؟ ہے بھائی، یہ تو وہ بتایا نا جس کو یہ علم ہو۔ تو یہ علم اللہ نے سارا کس کو دیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ کو عطا فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا۔ اے اللہ، کب تک کا اور کب سے کب تک کا؟ اب ایک سوال، یہاں بھی ایک سوال ہے، سکھا دیا، کب سے کب تک کا سکھایا؟ فرمایا کب سے کب تک کا سوال کرتے ہو، آیت پڑھو ذرا۔ ما لم تکن تعلم، جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جب سے نہیں جانتے تھے اس وقت سے لے کر اور جب تک کائنات ہے، کائنات ختم ہوگی اس کے بعد ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، حشر ہوگا، حساب کتاب، پھر کیا ہوگا، پھر جنت ہوگی، پھر جنت میں کیا ہوگا، یہ ایک پوری ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے۔ فرمایا زمانہ نہیں پوچھو، سال نہیں پوچھو، مہینہ نہیں پوچھو کہ کتنے دن کا علم، کتنے ہزار سال کا علم، اور جو ہے کہاں سے کہاں تک کا، ہم نے سارے سوالوں کا جواب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں دے دیا کہ جب سے علم بنا، جتنا بنا، جہاں سے شروع ہوا، جہاں تک یہ علم جائے گا، اور جو ہے جب تب کب سب زمانہ، یہ وقت، یہ تو ہے ایک ہم نے بنایا ہے۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب کائنات ختم ہو جائے گی تو سب ختم ہو جائے گا نا بھائی، دنیا ختم ہوگی تو سورج بھی ختم، چاند بھی ختم، وقت بھی ختم، زمانہ بھی ختم، پھر یہ زمانہ ختم تو وہ زمانہ شروع، پھر وہ آخرت کا زمانہ شروع، تو پھر اس کے بعد جنت کا زمانہ شروع۔ تو فرمایا یہ سارا ذہن میں رکھنا، ما لم تکن تعلم، سارا سکھا دیا، سارا سکھا دیا۔ یہ میں بڑا مختصر جا رہا ہوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے یہ سنیں باتیں، ہم حضور کی سنیں۔ حضور نے 3 حکم دے دیے، ملے گا کیا؟ تو یہ علم تو حضور کے پاس ہے۔ فرمایا جب یہ کام کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری روزی میں برکت دے گا، تمہاری تنگی دور فرمائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور کیا چاہتے ہو بندے کو، اور چاہیے کیا؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کے متعلق ہمیں سننا ہے تو جنت میں جانے کے لیے تو پھر وہ کام بھی سننے پڑیں گے نا کہ کیا ہے کام۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کیا ہے۔ اے اللہ تو بھی سودا کرتا ہے؟ کہا میں بھی سودا کرتا ہوں۔ اے اللہ کیا سودا کیا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن۔ اے اللہ کیا کس سے؟ کہا مومنوں سے کیا ہے۔ ان اللہ نے سودا کیا مومنوں سے۔ اے اللہ جب سودا ہوتا ہے تو لین دین ہوتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، سودا کرتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں تو عوض بدلے میں پیسے دیتے ہیں نا، جو بھی طے ہو جائے آپس میں۔ تو اے اللہ تو نے سودا کیا تو کس چیز کا سودا کیا اور کس کے بدلے کیا؟ فرمایا میں نے جنت کا سودا کیا۔ کس کا سودا کیا؟ جنت کا۔ تو اے اللہ مطلب یہ ہوا کہ تو نے پھر جنت جو ہے بیچ دی ہے، تو نے جو ہے مومنوں سے جنت کا سودا کر لیا ہے؟ کہاں کر لیا۔ تو اے اللہ بدلے میں اب مومنوں نے کیا دیا؟ فرمایا انفسہم و اموالہم، 2 چیزیں، ایک تو ان کی جان اور دوسرا ان کا مال۔ ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے ہم نے جنت دی ہے۔ مومنوں نے جنت خریدی، میں نے جنت بیچی۔
اور بدلے میں کیا؟ جان اور مال۔ تو بس سمجھ لو مختصر 2 لفظوں میں کہ اب جان لگا دینی ہے عبادت میں، اور راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب آپ کو حدیث سمجھ میں آ رہی ہے اس آیت کی روشنی میں؟ کیا فرمایا حضور نے؟ ظاہر اور باطن، سامنے یا چھپ کر، دونوں طریقے۔ زکوٰۃ ظاہر کر کے دے، اور نہ لوگ بولیں گے یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن نیت پھر بھی دکھاوا نہ رکھے۔ رب سے تعلق جوڑو، یہ تعلق جڑ رہا ہے۔ کیا بات ہے مولا تیری، تو کتنا غفور ہے، تو نے بدلے میں جو ہم سے لیا وہ ہمارا کون سا ہے؟ ہم نے جو اللہ کی راہ میں مال دیا ہمارا ہی ہے، ہمارا مال ہے۔ راہ خدا میں کسی نے جان دی، اس کی جان ہے، جان بھی دی تو تیری دی ہوئی تھی۔ یہ تو بڑا سستا سودا ہے۔ مجھے موبائل فون کی اتنی معلومات نہیں ہے، میں موبائل فون سے مطلب دور رہنا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں رہ سکتا، لوگ فون مسائل پوچھتے ہیں، بہت ساری چیزیں میں ضرورت میں استعمال کرتا ہوں، ورنہ میں موبائل فون کے حق میں نہیں ہوں، مجبوری بن چکا ہے میرے لیے۔ تو آج کل جو اچھے سے اچھا موبائل آ رہا ہے اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ کوئی 1000 $1500 $2000 تو ہوگی نا۔ اتنی سی شے کی قیمت $2000۔ سوچو جنت کی کوئی قیمت ہے؟ ابھی آپ سنیں گے۔ آپ سے ایک گزارش ہے، سکون سے بیٹھیے گا، آپ گھبرائیے گا نہیں، تھوڑا ٹائم آج ہو سکتا ہے، بات بھی تو جنت کی ہو رہی ہے، اس کا تو کوئی انتہا نہ، جنت کی کوئی انتہا ہے، باؤنڈری ہے کہ وہ اینڈ ہو جائے گی، نہ جنت کی باتوں کا اینڈ ہوگا۔ آج اللہ نے زندگی دے دی ہے، بٹھا دیا ہے، تو ہم بھی آج جنت کا بیان سن کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی اس جنت کی قیمت، یہ دنیا کا مال وہ بھی ہمارا نہیں، اور وہ ہم نے دے دیا اللہ کی راہ میں، اور زکوٰۃ کی صورت میں مال کا حق ادا کر دیا۔ بھئی وہ تو فرض ہے نا، زکوٰۃ تو دینی ہے نا، نہیں دینی تو ہم ہی برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے حدیث سنی جمعے کو، جو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ پیسہ آپ کے مال کو، آپ کی صحت کو، طبیعت کو، بچوں کو، کاروبار کو، گھر بار کو، صحت کو، سب کو برباد کرے گا۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ حضور کے صحابی نے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، وہ تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ پھر زکوٰۃ نہیں دے گا تو قبر میں عذاب، سانپ ڈسے گا۔ تو اب مرضی آپ کی، جو کرنا ہے کریں آپ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ یہ اس چھوٹی سی حقیر چیز، ہم تو حقیر ہی بولیں گے نا، جنت کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو ہے؟ جنت کے مقابلے میں ہماری جان کی ویلیو ہے؟ جنت کے مقابلے میں میرے مال کی ویلیو ہے؟ ارے جنت کے مقابلے میں پوری دنیا کے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، پوری کائنات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، جنت کا ایک نام ہے دار السلام، سلامتی کی جگہ۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ تمہیں آوازیں دے رہا ہے، آ جاؤ جنت کی طرف۔ اور کیسے آؤ؟ آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کے، ایسے آؤ جیسے کوئی آدمی دنیا میں سونے کی اینٹیں بانٹ رہا ہوں نا، میرے خیال میں وہ کہہ دینا کہ اس تاریخ کو اس دن اتنے بجے ملے گا، تو آپ بولیں گے بھائی وہ تو 2 دن پہلے سے لائن لگ جائے گی، 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں تو میرا نمبر ہی نہیں آئے گا، 10-15 دن پہلے ہی وہاں جا کر بیٹھ جاؤ بھائی لینے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وزیر اعظم اعلان کر دے لمیٹڈ ٹائم ہے، صبح کے 2 گھنٹے میں 1 کلو کی 1 سونے کی اینٹ میں دوں گا، اب 2 گھنٹے اور 5 کروڑ کی 6 کروڑ کی آبادی، سوچو آپ کس کس کو ملے گا؟ جو پہلے آئے گا، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ اب اس میں میرے خیال میں بڈھا بھی ہوگا نا 100 سال کا، جو چل بھی نہ سکے، وہ بولے گا بھائی مجھے اٹھا کے لے جاؤ، میں جاؤں گا ضرور۔ اور جس کو نہیں پڑھی ہوگی نا، تو جوان ہٹا کٹا بھی فجر قضا کر رہا ہوگا، جبکہ 2 رکعت نماز فجر کی حضور نے فرمائی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ ہم چھوڑتے ہیں؟ جنت چاہیے۔ آپ فجر میں گنتی کریے گا، صبح آئیے گا فجر میں، یہ تو رمضان ہے نا، ابھی تو دوسرا عشر ہے، رمضان میں کتنے نمازی ہوتے ہیں فجر میں؟ تو اللہ فرما رہا ہے آؤ جنت کی طرف،
کیسے بھاگ کے دوڑ کے جلدی کرو جنت کی طرف، سستی مت کرو، اور یہ جنت کا وعدہ متقین سے ہے۔ محترم حضرات، اب آپ آئیے آج کے بیان کے دوسرے حصے کی طرف۔ جنت ایک مکان ہے، جنت ایک جگہ ہے، جیسے دنیا ایک جگہ ہے جنت بن چکی ہے، تیار ہے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ جنت میں پلاٹ سمجھانے کے لیے مکان الاٹ کر رہا ہے۔ الاٹمنٹ جاری ہے، بکنگ جاری ہے بھائی جنت کی۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، تو رمضان کی خاص برکت سنا رہا ہوں آپ کو۔ میں مثال دوں آپ کو، مثال سے ذرا جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ گورنمنٹ، حکومت روزانہ پورے ملک میں شجرکاری کرتی ہے، پودے لگاتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ پھر ایک خاص سیزن آتا ہے شجرکاری، پودے لگانے کا، تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس سیزن میں پودے لگائے جاتے ہیں۔ تو ایسے الاٹمنٹ روز ہو رہی ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے، حضور فرماتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے جنت میں خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، جب رمضان آتا ہے خوب سجی ہوئی ہوتی ہے، جب رمضان آتا ہے حضور فرماتے ہیں روزانہ 10 لاکھ بندے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ کتنے جنت کی الاٹمنٹ رمضان میں تیزی سے ہوتی ہے، تو اس لیے جنت کی کوشش خاص طور پہ رمضان میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کی خاص برکت ہے۔ محترم حضرات، جنت ایک جگہ ہے، بن چکی ہے۔ اب ہمارا عقیدہ جنت سے کیا متعلق کیا ہے؟ کوئی نان مسلم آپ سے پوچھے آپ جنت کو مانتے ہیں، کیا ہے جنت؟ تو آپ بولیں جنت ایک جگہ ہے، وہ بن چکی ہے، تیار ہے۔ اور یاد رکھیے شرعی مسئلہ، جو جنت کا انکار کرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی مسلمان اگر جنت کا انکار کر دے گا کافر ہو جائے گا، جہنم کا انکار کر دے گا کافر ہو جائے گا۔ جیسے اللہ کا منکر کافر، ایسے جنت کا منکر کافر۔ یہ بیسک عقیدے ہیں ہمارے۔ کتنی بڑی ہے یہ تو اللہ جانے کتنی بڑی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر ہی سمجھا سکتا ہوں۔ یہ جو ہماری زمین ہے نا، پوری زمین، ہم اس کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں، بہت بڑی ہے، واقعی بہت بڑی ہے۔ میرے خیال میں ایک آدمی پیسے والا بھی ہو تو ساری زندگی بھی دنیا گھومے تو نہیں گھوم سکتا، اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس میں سمندر بھی ہیں، اس میں جنگل بھی ہیں، اس میں آبادی بھی ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں صحرا بھی ہیں، ایک بڑی دنیا، بہت بڑا یہ کرۂ ارض ہے، یہ پورا ایک گلیکسی ہے، صحیح ہے، ایک کہکشاں ہے۔ یہ جو ہمارا کرۂ ارض ہے نا، زمین، اس میں 1,00,000 ملین، کتنے؟ 1,00,000 ملین، کتنے ہو گئے بھائی؟ 1 بلین، 1 کھرب۔ اس ایک کہکشاں میں 1 کھرب ستارے ہیں، ستارے۔ یہ جو ہماری زمین ہے نا، زمین، کرۂ ارض، گلیکسی، اس کا قطر کو کیا بولتے ہیں آپ، ڈائیمیٹر کتنا ہے؟ 10 لاکھ یعنی 1 ملین نوری سال، 10 لاکھ نوری سال۔ اب 1 سال جو نوری ہے وہ کتنا ہے؟ یہ روشنی، یہ جو لائٹ ہے، یہ لائٹ جو سفر کرتی ہے نا، اس کی سپیڈ کیا ہے؟ 1,86,000 مائل پر سیکنڈ۔ یہ روشنی کی رفتار ہے، لائٹ کی رفتار ہے۔ 1,86,000 مائل، کلومیٹر نہیں، مائل پر آور نہیں،
پر سیکنڈ۔ تو جب 1,86,000 پر مائل سیکنڈ پر مائل سفر کرتی ہے نا، تو پھر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں 1,86,000 کو 60 سے، تو جب آپ 60 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بنے گی 1,11,60,000 مائل پر سیکنڈ۔ پھر آپ اس کو دوبارہ ملٹیپلائی کریں 60 سے اس کو، پھر آپ جب اس کو ضرب ملٹیپلائی کریں گے نا 1,11,60,000 کو، تو یہ بنے گا 6,669 یعنی 669 ملین مائل پر سیکنڈ، جس کو آپ پھر ملٹیپلائی کریں 24 سے تو اینڈ یہ آئے گا 16,07,04,00,000 مائل پر سیکنڈ۔ یہ ایک دن کی رفتار ہے۔ اب جب اتنی رفتار سے سفر ہوگا تو پھر یہ پوری آپ کی یہ جو ہے نا گلیکسی، اس میں آپ گھوم پائیں گے۔ اب آپ سوچ لیں کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، ایک گلیکسی کتنا بڑا ہے۔ یہ تو پھر اس کی جو موٹائی ہے، زمین کی جو موٹائی ہے، تھکنیس ہے 10,000 نوری سال۔ مختصر کرتا ہوں، اب سورج اس زمین سے کتنے فاصلے پر ہے؟ سورج اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے 25 یا 30,000 نوری سال۔ اللہ اکبر، یہ کروڑوں اربوں مائل کا فاصلہ سورج سے زمین تک۔ گلیکسی، زمین ایک گلیکسی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں ابھی ایک گلیکسی زمین کو ہم نہیں سمجھ سکے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس زمین جیسی اور کتنی گلیکسی ہیں؟ 2، 3، 1000، 10، 20، کتنی گلیکسی ہیں بھائی؟ ایک گلیکسی اتنی بڑی، 2 کتنی بڑی ہوں گی، پھر 100 کتنی بڑی، پھر 1000 کتنی بڑی، پھر 1,00,000 کتنی بڑی، پھر جو ہے 10 لاکھ کتنی بڑی۔ سائنسدان کہتے ہیں ایسی جو ہے نا کوئی 25-30 لاکھ گلیکسی ہیں۔ اور پھر مزے کی بات سناؤں آپ کو، سائنسدان کہتے ہیں یہ زمین سب سے چھوٹی گلیکسی ہے۔ بونا کہتے ہیں یہ پوری مسجد کے بیچ میں ایک ڈاٹ لگا دوں چھوٹا سا، اس چھوٹے سے ڈاٹ کی کوئی ویلیو ہے اتنی بڑی جگہ میں؟ تو سائنسدان کہتے ہیں یہ زمین ان گلیکسیوں میں ڈاٹ بھی نہیں ہے۔ ارے تو وہ پھر 25-30 لاکھ گلیکسی، اور ہر دوسری گلیکسی پہلی گلیکسی سے بڑی ہے۔ میں اور عرض کرنا چاہتا تھا، وقت بہت ہو گیا۔ بہرحال آپ اس سے سمجھ جائیں یہ دنیا ہے ایسی۔ تو اب جو سنتے تھے آپ کہ بھائی جنت میں جو سب سے آخر میں جائے گا اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی، جو سب سے آخری سب سے چھوٹا درجے کا جنتی ہوگا اس کی جو زمین ہوگی وہ دنیا سے بڑی ہوگی۔ دنیا میں 7 بر اعظم ہے، تو آدمی سوچتا تھا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ دیکھ لیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ اونچی آواز سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے لیے کوشش کریں۔ یہ دنیا ہمارا وطن اصلی نہیں ہے۔ وطن اصلی کیا ہے؟ جنت۔ دنیا کیا ہے؟ وطن اقامت۔ جیسے یہاں بہت سارے لوگ جاب کرنے آتے ہیں، اصل وطن تو ان کا ہے جہاں سے آئے ہیں۔ تو ہم بھی یہاں دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئیں، اللہ نے بھیجا ہے، اب بندگی کرو، عبادت کرو، پھر اپنے اصل ٹھکانے جنت میں آ جانا، میں نے بنا کے رکھی ہوئے تمہارے لیے۔ اب سنو آگے، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے 2 مکان بنائے ہیں۔ کتنے مکان بنائے ہیں؟ 2۔ ایک جنت میں بنایا ہے، ایک دوزخ میں بنایا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے ہوں گے یہ کیا جنت میں مکان اور دوزخ میں مکان؟ جی بالکل، ایک مکان ہر ایک کا جنت میں، ایک دوزخ میں ہے۔ اب آپ بتائیے آپ کو دوزخ والا چاہیے جنت والا چاہیے؟ جنت والا چاہیے؟ تو سنیے آگے، حضور نے ارشاد فرمایا جنتی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنتی کو پہلے دوزخ کا مکان دکھاتا ہے۔ جنتی کو پہلے کون سا مکان دکھاتا ہے؟ دوزخ کا۔ کیوں؟
اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. کیوں نہ دکھاتا؟ کیوں دکھاتا ہے؟ کس لیے دکھاتا ہے؟ فرمایا اس لیے دکھاتا ہے، اور فرماتا ہے دیکھ بندے، تو نے میری مانی تو دیکھ جہنم سے بچ رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے. نہیں مانتا تو یہی مکان تیرے کھاتے میں آتا. اب جب بندہ جہنم کو دیکھے گا کہ اس سے بچ گیا، شکر ادا کرے گا، پھر تو اور خوشی ہوگی نا، پھر تو اور خوشی ہوگی نا. مثال دوں، مثال سے سمجھیں. آپ یہاں سے نکلے، آپ کو کہیں جانا ہے، راستے میں کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو گھر بھی پہنچنا ہے، رستہ وہی ہے، رستہ وہی ہے. اب آپ نے بولا بھائی مجھے گھر پہنچنا ہے، میری فلائٹ بھی نکل رہی ہے، راستہ بھی ایک ہی ہے اور یہیں پہ آگ لگی ہے XYZ، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوا ہے، اب مجھے نکلنا بھی ہے، آگ سے بچنا بھی ہے. کروں تو کیا کروں؟ نکلنا بھی ہے، پہنچنا بھی ہے اور آگ سے بچنا بھی ہے. لیجئے جناب، آپ بچ کے نکل گئے، کتنی خوشی ہوگی. تو اللہ دکھا رہا ہے دیکھ یہ مکان تھا تیرا، اگر تو بچ کے نہ آتا، توبہ کر کے نہ آتا، تیری بخشش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہاں جاتا. اب بندہ کہے گا تیرا شکر ہے اے اللہ، تیرا کرم، میں بچ گیا. تو اس لیے دکھاتا ہے تاکہ اسے قدر ہو جائے. اور کافر، ظاہر ہے جب سب کے لیے دو گھر ہیں تو پھر کافر کے لیے جنت میں گھر ہے نا، تو کافر کو پہلے جہنم نہیں جنت دکھاتا ہے اللہ. کیوں؟ تاکہ اور تڑپے، پریشان ہو، اے ہائے. کیونکہ یہ جو تڑپ ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے کہ میں کاش مسلمان ہو جاتا، اسلام لے آتا تو یہ جنت مجھے مل جاتی. اب آگے سنیے، جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے. یہ کیوں؟ ایسا کیوں نہیں کہ جہنم کے 8 اور جنت کے 7؟ جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے. علماء نے لکھا، بڑی پیاری بات لکھی، اللہ چاہتا ہے کہ اے زیادہ لوگوں زیادہ سے زیادہ جنت کی طرف آؤ، اس لیے 8. اور پھر یہ دروازے زیادہ اور کم ہونے کی کیا حقیقت ہے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال، آپ کے گھر میں ایک گیٹ ہوتا ہے، 2 گیٹ ہوتے ہیں. کسی کا بنگلہ ہو تو ایک مین گیٹ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ایک چھوٹا گیٹ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے بھائی، ایسا ہی ہے نا. چھوٹا گیٹ رکھا ہوتا ہے عام طور پہ آنے جانے کے لیے. جب زیادہ افراد ہوں تو بڑا گیٹ کھولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک گیٹ زیادہ رکھا. جنتی ہوں گے ہی اتنے کہ ایک گیٹ زیادہ ہے، اور ایک گیٹ جب جنت کا کھلے گا نا تو گیٹ کے 2 پلے، ہم تو پلے بولتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں جب 2 اس کے پلے کھلتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جنت کے دونوں پلوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، گیٹ کتنے بڑے جنت کے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. فرمایا زمین اور آسمان سے بھی زیادہ چوڑے دروازے. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں ایک بات، نہیں سوچ رہے ہوں گے تو بعد میں شاید آپ کے دماغ میں آئے، میں پہلے ہی آپ کو اس کا جواب دے دوں. ارے بھائی، ہمارے گھر کا گیٹ اگر بہت بڑا ہو، کتنا ہوگا؟ 10 فٹ چوڑا، 15 فٹ. اچھا بہت بڑا محل ہے تو 20 فٹ، 40 فٹ، 50 فٹ. اس سے زیادہ بڑا گیٹ تو شاید آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور ہوتا بھی نہیں ہے، سیدھی بات ہے. تو پھر زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ، اتنے چوڑے گیٹ، پھر تو آرام سے سب، ہر آدمی ایسے ہاتھ کھول کے جائیں گے کیونکہ گیٹ ہی اتنے بڑے. نہیں، ایسا نہیں. حضور نے فرمایا اتنے چوڑے ہیں، اور پھر بھی جب جنتی لوگ جنت میں انٹری کریں گے تو ان کے کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہوگا. آپ میں سے لوگوں میں بعض لوگوں نے حج کیا ہوگا، الحمدللہ، اللہ ان کا حج قبول فرمائے. جو نہیں گئے اللہ ان کو سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم کو حرمین شریفین کی حاضریاں نصیب فرمائے. جب صحیح کرتے ہیں حج کے موقع پہ 8 ذی الحج کو، جب وہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے مروہ پہ، تو کیسے دبے ہوتے ہیں. یہ ہوگا جنت میں داخلے کے وقت حال. میں کیا بتاؤں، حضور نے ارشاد فرمایا جنت کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں کسی کان نے نہیں سنی، کسی آنکھ نے نہیں. یہ سمجھانے کے لیے بتا دیا جاتا ہے کہ ایسے ایسے ایسے، ورنہ حقیقت اللہ جانتا ہے. یہ وہ جنت ہے جس کی جو، اچھا جنت کی چھت بھی ہے. ہاں جیسے دنیا کی چھت کیا ہے؟ آسمان. اور جنت کی چھت اللہ کا عرش.
اللہ کا عرش۔ اب آپ آئیے جناب جنتی پروٹوکول۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے دنیا میں رہے تو ذرا پروٹوکول ملے، ایئرپورٹ جاؤں تو میرے آگے پیچھے پولیس والے، ایئرپورٹ پہ جاؤں تو VIP سے جاؤں، پروٹوکول اچھا لگتا ہے نا، ذرا عزت ہوتی ہے، پروٹوکول کا مطلب عزت۔ جنت میں اللہ پروٹوکول دے گا، اور پروٹوکول جو دے گا وہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، پارہ نمبر 24۔ میں کیا کروں، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ایک ایک آیت آپ کو سناؤں، ترجمہ تفسیر، لیکن وقت یہ سب قرآن میں چھوڑ دیتا ہوں یہ آیتیں، کیا کروں۔ بہرحال آپ کا ارادہ ہے رمضان بعد قرآن سننے کا، یا رمضان گیا قرآن کھایا؟ سنیں گے بھائی، جنت ملے گی انشاءاللہ۔ جنتی پروٹوکول سنیں گے تو اللہ دے ہی دے گا پروٹوکول۔ اللہ فرماتا ہے جب جنتیوں کو بلایا جائے گا، جنت کی طرف لایا جائے گا تو فرشتے، دیکھیے میں مثال دوں، مثال سے ذرا جلدی سمجھ میں آتا ہے، ٹائم لگتا ہے لیکن جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کا کوئی گیسٹ آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ معزز مہمان، بڑا قریبی، اور آپ گاڑی بھیجتے ہیں، ڈرائیور بھیجتے ہیں، ایک خادم بھیجتے ہیں، گیٹ کھولتا ہے، بیٹھیں پھر بند کرتا ہے، یہ پورا پروٹوکول۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں لانے کے لیے فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہے، میرے بندوں کو لے کے آؤ۔ اور جب وہ لینے جاتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ۔ اچھا، اس میں بیچ کے واقعات سب نہیں سنا رہا، پھر وہی سورہ یوسف میں 45 منٹ ہو گئے تھے نا، میں نے کتنا شارٹ کیا تھا، تو میں شارٹ سنا رہا ہوں، بہت سارے واقعات بیچ میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب جنتی آئے، جنت کے گیٹ پہ پہنچ گئے سارے، اب یہ گیٹ ہے، یہ کھڑے ہیں سارے، اب یہاں پر وہ کھڑے ہیں، اب ان کی انٹری ہوگی جنت میں۔ اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ ہائے کیا محبت ہے اللہ کی، کیا بیان ہے جنت کا۔ یقین جانیے دل تو کر رہا ہے کہ ابھی قدم رکھ دیں جنت میں، بس رکھ سکتے۔ اچھا، میں آپ کو ایسا نسخہ بھی دے سکتا ہوں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب کیا جنت ہو کے آئیں؟ ارے نہیں، جنت میں حضور کے سوا ابھی حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ادریس ہیں، باقی جنت میں جو بندوں کا داخلہ ہوگا نا وہ قیامت کے بعد ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جنت میں مسلمانوں کی روحیں جاتی ہیں، لیکن داخلہ فزیکلی قیامت میں کے بعد ہوگا۔ یہ ضمناً بات آ گئی، میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ نسخہ میں کیا دوں گا، میرے آقا نے دیا ہے نسخہ، عمل کریں گے بھائی۔ آپ جنت کا بیان سننے آئیں تو نسخے بھی لے کے جائیں نا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرا سر سے پاؤں تک پورا چیک اپ کیجئے، ویسے ہم ایک ڈاکٹر بھی بٹھا کے رکھتے ہیں اپنے پاس، ایک ڈاکٹر ہر وقت ہمارے پاس میرے ساتھ رہتے ہیں۔ نہیں، اچھی بات ہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، سب کچھ بنائیے، علم بہت ضروری ہے۔ ہم مسلمان دنیا کی جاہل ترین قوم ہیں، وہ قوم جو دنیا کی فرسٹ نمبر پہ تھی علم میں، سارے سائنسدان ہمارے، یورپ کی تاریخ آپ نے پڑھی ہے، آج مسلمان جاہل ترین قوم بن گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سب کچھ پڑھاؤ لیکن دیندار ضرور بناؤ، انگریزی پڑھاؤ لیکن انگریز نہیں بناؤ، امریکہ بھیجو، یورپ بھیجو، جرمن بھیجو، سب جگہ بھیجو، لیکن دین ساتھ ہونا چاہیے تو کامیابی ہے۔ اگر وہ انجینئر ڈاکٹر حافظ قرآن بھی ہو تو کیا بات ہے، وہ ادھر دوا لکھے گا، ادھر شفا والی 6 آیتیں پڑھ کے دم کرے گا انشاءاللہ۔
درود شریف پڑھ لیں اونچی آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام کیفی۔ نسخہ سن لیں بھائی، حضور نے فرمایا جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد، کون سی نماز کے بعد؟ کتنے فرض ہیں روزانہ؟ 5، اور ثواب کتنے کا؟ 50 کا۔ لے لو خدا کے بندو، لے لو، 5 پڑھ کے 50 کا ثواب۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ، صرف اونلی ون ٹائم، کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ۔ اور کیا پڑھنی ہے؟ آیت الکرسی۔ فرمایا جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ لیجئے جناب، جنتی گیٹ پہ پہنچ گئے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ لوگ آئیں گے میرے بندے، جنت کے گیٹ پہ پہنچیں گے، گیٹ پہلے سے کھلا ہوگا، اور جو فرشتے لے کر آئے وہ پروٹوکول تو ہے، جنتیوں کے آنے سے پہلے جنت کے گیٹ پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوگا استقبال کرنے کے لیے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ کاش کہ مجھے آپ تھوڑا ٹائم دیں تو میں تراویح میں ایسی ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پڑھوں، میرا دل کرتا ہے۔ پڑھتا ہوں میں آرام سے بھی پڑھتا ہوں، لیکن کبھی وہ پھر جو آپ کی تلوار میرے سر پہ لٹکی ہوتی ہے نا 10 بجے والی، تو پھر میں اسپیڈ سے پڑھتا ہوں۔ لیکن اللہ نہ کرے وہ اسپیڈ وہ نہیں ہوتی، وہ نہیں پڑھتا بھائی، میں پڑھتا ہوں ایک ایک حروف صحیح پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ یہ میرے اساتذہ، میرے ماں باپ سب کی محنت اور دعا اور میرے پیر و مرشد کا کرم ہے۔ تو قرآن صحیح پڑھنا بھی سیکھ لیں، یہ بھی آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ہاں، تلاوت غلط کرتے ہیں ہم، قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ اچھا، فرشتہ کہے گا سلام علیکم، تم پر ہمارا سلام، طیبتم، تم تو بڑے اچھے رہے جنتیوں، فادخلوا، آئیے، ویلکم، اور عربی میں اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم۔ اچھا ایک بات اور سن لیں، جب آپ جنت میں جائیں گے نا، آپ سب عربی بول رہے ہوں گے، خود بخود، سیکھنی نہیں پڑے گی، یہاں سیکھنی پڑے گی، وہاں آ جائے گی آپ کو عربی۔ جنتی زبان کیا ہے؟ عربی۔ تو انشاءاللہ جنت میں ملیں گے، وہاں عربی میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، سلام کا ایک لفظ تو وہ ہے نا کہ سلام، سلامتی، ایک اور بھی معنی مفہوم سلام کا، شاباش، شاباش، فرشتہ شاباشی دے گا۔ پارہ نمبر 13 میں فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب۔ اب یہ دوسرا پروٹوکول ہے، مثال دے دوں۔ آپ کسی کے مہمان ہیں، ایسا نہیں کہ وہ آپ کو عزت سے گاڑی میں بٹھا کے کمرے میں پھینک کے چلا گیا اور بندہ اکیلا پڑا ہے، نہ کوئی کھانے کا پوچھ رہا ہے نہ پینے کا پوچھ رہا ہے، بولے گا یہ صحیح پروٹوکول ہے، وہاں سے لائے اور اب کمرے میں ہمیں پتہ نہیں دیواروں کے حوالے کر دیا۔ لیکن دوسری طرف ایک پروٹوکول یہ ہے، ہر تھوڑی دیر میں سر کچھ کھانا، کچھ پینا، کوئی حکم، کوئی خدمت، جی بہت، پھر تھوڑی دیر بعد سر کسی چیز کی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ اب یہ پروٹوکول سنیے، اللہ فرماتا ہے یہ جنتی جب اپنے حجروں میں، محلات میں، باغات میں ہوں گے، فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے شاباش، سلام، خدمت کریں گے، وہ الگ ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا، جو جملہ وہاں جنتی لوگوں کو فرشتے کہیں گے، اللہ نے قرآن میں بیان، فنعم عقبی الدار، جنتیوں یہی تو اصل اچھا ٹھکانہ ہے جو تم نے چوز کیا ہے، جو تم نے منتخب کیا ہے۔ میرے خیال میں آگے بڑھیں، ابھی تو اور بھی چیزیں ہیں۔ اچھا، اب یہ جنتی لوگ جب جو ہے جنت میں داخل ہو گئے، آگے چلے، تو اب کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنیے، کیا ہوگا یہ کہ فرشتے بھی سلام کر چکے، جناب سب سلام کر چکے، حضور فرماتے ہیں اب اللہ سلام فرمائے گا۔ سورہ یاسین پڑھی آپ نے، سلام قولا من رب الرحیم، رب ذوالجلال کی طرف سے سلام ہو، صحیح ہے؟
تو ذرا سوچو تو صحیح تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو کال آئی پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی، آپ بھی بولیں گے مولانا ہمیں خواب ہی دکھا رہے ہیں، ہمیں تو بیوی کی کال نہیں آتی ہے۔ پرائم منسٹر کہاں ہمیں کال کر کے سلام کرے گا؟ لیکن اگر کسی کو آ جائے کتنا خوش ہوگا۔ صدر کا سلام آیا ہے، پرائم منسٹر کا سلام آیا ہے، ارے چھوڑو اس صدر وزیر اعظم کو، وہ کام کرو کہ اللہ تم پر سلام پیش کرے، تو کتنی خوشی ہوگی جنتی کو، اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ اب میں جلدی سناؤں گا بھائی، آپ ذرا تسلی سے بیٹھیں۔ اب جناب جب جو ہے پہنچیں گے جنت میں، تو جنت میں جب پہنچیں گے تو ظاہر ہے کھانا پینا رہنا گھومنا پھرنا مزے کرنا، یہ بھی تو سب چیزیں یاد آئیں گی نہیں آئیں گی؟ وہاں ہوگا، سب ہوگا۔ ارے وہاں پہ شاپنگ بھی ہوگی، مائیں بہنیں سن رہی ہیں خوش ہو گئی ہوں گی، ہاں شاپنگ ہوگی وہاں۔ اور مائیں بہنیں آپ گھبرائیں نہیں، وہ شاپنگ بھی میں آپ کو کراتا ہوں ابھی باتوں میں الفاظ میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب جنتی لوگوں کی صفیں بنائی جائیں گی، ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ 120۔ حضور نے فرمایا 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور باقی 40 سارے نبیوں کی ہوگی۔ کیا مطلب؟ یہ اسی ایک دو بند کرو، سردی لگ رہی۔ کیا مطلب؟ حضور کی امت ایک طرف اور سارے نبیوں کی امت ایک طرف۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سارے نبیوں کی امت سے ڈبل ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے بغیر صحابہ سے ملے جلے بات کی سیدھے کمرے میں۔ صحابہ کے پتہ نہیں کیا بھائی، میں نماز پڑھا کے سیدھا نکل جاؤں، کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں، بولیں گے مولانا آج پتہ نہیں غصے میں کیا ہو گیا، ناراض ہیں کیا ہو گیا، طبیعت صحیح ہے۔ دوسرے دن پھر حضور نے نماز پڑھائی سیدھے حجرے میں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تیسرے دن نماز پڑھائی سیدھے حجرے میں مبارکہ میں۔ چوتھے دن صحابہ نے دل پکڑ کے پوچھا یا رسول اللہ کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو گئی؟ ڈر گئے نا صحابہ، حضور ناراض ہیں۔ جس سے حضور ناراض ہو جائیں اللہ بھی ناراض۔ رسول اللہ کو ناراض مت کرنا۔ جنت میں وہی جائے گا جس سے رسول اللہ راضی ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ اللہ جنت دے گا اس کو جس کی شفاعت حضور فرمائیں گے، حضور راضی ہوں گے۔ حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں 3 دن سے ایک دعا مانگ رہا تھا تو اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، اور میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے میرے پیارے، آپ کی امت کے 70,000 لوگوں کو میں بے حساب جنت میں داخل کروں گا۔ اور پھر اللہ نے مجھ سے فرمایا یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، پھر ان 70,000 میں سے ہر آدمی اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کے جائے گا۔ اب آپ کیلکولیشن کریں ذرا، 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000، پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000، یہ ٹوٹل کوئی 4.5 ارب بلین بنتے ہیں۔ اب اگر ان 70,000 میں اگر غوث اعظم ہوئے، اگر ان 70,000 میں امام ابو حنیفہ ہوئے، تو اس لیے میں کہتا ہوں محبت کرو غوث اعظم سے، امام اعظم سے، غریب نواز سے۔ کیا پتہ اگر یہ ہوئے تو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں لے کے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن عمل نہیں چھوڑنا، یہ نہیں کہ ہمیں غوث پاک لے جائیں گے، عمل تو پھر بھی کرنا ہے، نمازیں نہیں معاف ہوں گی۔ حضرت بطول زہرا فاطمہ الزہرا سے حضور نے فرمایا فاطمہ بیٹی تم میری ہو، جنتی عورتوں کی بھی سردار ہو، سب کچھ ہو، لیکن عمل تمہارا ہوگا۔ تو پھر ان کے لیے یہ حکم ہے تو میرے آپ کے لیے۔
اب جب جنت میں داخل ہوں گے، اب سنیے بھائی، جنت میں جب داخل ہوں گے نا، آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے، پہلے آپ پانی پیش کرتے ہیں، اسٹارٹر پیش کرتے ہیں، وہاں بھی اسٹارٹر ہوگا. ہاں، وہ اسٹارٹر کیا ہوگا؟ پہلے کیا دیا جائے گا کھانے میں؟ روٹی دی جائے گی، ایک روایت میں مچھلی یا مچھلی کے کباب دیے جائیں گے. اس کے بعد پھر جب جنت میں جائیں گے نا تو یہ جنتی کھانا کھائیں گے. حضور فرماتے ہیں یہ کھانا کھائیں گے، اتنا ٹیسٹ ملے گا، یہ دنیا کے ٹیسٹ بھول جائیں گے، اتنے ٹیسٹ ہوں گے اس میں، اور انہیں نیند جیسی ایک جو ہے مزہ آ رہا ہوگا. اب جنتی اپنے گھروں میں جائیں گے. لیجئے جناب، آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، بھئی ہمارا گھر کہاں ہے بتاؤ، آرام کریں گے. تو اب جنتی اپنے گھر کی طرف جائیں گے. حضور فرماتے ہیں جنت میں مکان ہوں گے، کس چیز کے بنے ہوں گے؟ سونے کے، چاندی کے، موتی کے، یاقوت کے. آپ گھر میں ٹائل ماربل لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تو یہ وہاں کی خوبصورتی ہوگی. اور وہ جو اینٹیں لگی ہوں گی وہ کس چیز کی؟ وہ گارا کس چیز کی ہوگی؟ مشک کا گارا ہوگا، مشک، عطر، مشک. ہاتھ میں لگ جائے خشک، اللہ اکبر، اس گارے کی میں مشک خوشبو آئے گی تو وہ محل، وہ مکان کتنا جو ہے خوشبودار ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا، مکان میں جائے گا، اس کے ارد گرد باغات ہوں گے، یہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور ہیرے کے جو مکان ہوں گے، فرمایا اس میں جوڑ نہیں ہوگا. اور پھر آپ بنگلہ بناتے ہیں، انجینئر کو بولتے ہیں بھائی یہاں پہ باغیچہ بنا دو، یہاں پہ سوئمنگ پول بنا دو، یہاں پہ کوئی جو ہے میٹنگ روم بنا دو. نقشے سے گھر بناتے ہیں آپ، جنت کا بھی نقشہ ہوگا. اب وہ کس نے پاس کیا ہوگا؟ وہ بتا رہا ہوں میں، وہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو. حضور نے ارشاد فرمایا ہر جنتی کے گھر کے دروازے سے ایک نہر بہہ رہی ہوگی. سوئمنگ پول سمجھ لیں، نہانے کا انتظام. اب آپ بولیں اتنے کھرب مسلمان جنت میں ہوں گے، نہر تو ایک ہے، اس نہر کا نام ہے نہر رحمت. اس سے پھر یہ چھوٹی چھوٹی نہریں نکلیں گی. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ جنتی وہاں دیکھیں گے یہ نعمتیں تو اتنے خوش ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے. بھائی بندے کو خوشی ہوتی ہے، چہرے سے پتہ چلتی ہے، تو یہ کتنی خوشی ہوگی اس کو. ارشاد فرمایا کہ اب بندہ جب اندر جائے گا اسے کھانے کی خواہش ہوگی، جو خواہش کرے گا سامنے آ جائے گا. وہ پورا کھانا بھی قرآن میں بیان ہوا، وَلَحْمِ طَيْرٍ. پہلے تو دسترخوان لگے گا، بڑے سلیقے سے کرینی سے سونے چاندی کے برتن لگیں گے، سونے چاندی کے برتن لگیں گے، خدمت کرنے والے ہوں گے، جو خواہش کرے گا سامنے آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قطوفہا دانیہ، پھل بھی ہوں گے، میوے بھی ہوں گے، درخت پہ لگے ہوں گے. یہ لیٹا ہو کہ یہ بیٹھا ہو کہ یہ کچھ بھی کرے، ادھر سوچے گا وہ پھل اس کے سامنے ہوگا، ادھر سوچے گا سامنے آ جائے گا. اب جناب کھانا کھا لیا، وہاں پہ بیوی بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، برتن سونے یا چاندی کے، یہ سارا دسترخوان ہوگا. اب آگے کی بات سنیے. حضور فرماتے ہیں عورتوں کی ایک خواہش ہوگی، عورتیں ایک تمنا کریں گی. عورتیں تمنا یہ کریں گی کہ چلو ہم خاتون جنت کی دعوت کرتے ہیں، ہم عائشہ صدیقہ کی دعوت کرتے ہیں. دعوت کی میں اب شارٹ سنا رہا ہوں، آپ تھک رہے ہیں، آپ کا چہرہ کچھ تھوڑا بدلنا شروع ہو رہا ہے. میں تو آپ کو بہت کچھ سنانا چاہتا تھا لیکن چلے کوئی بات نہیں. خاتون جنت گھر میں تشریف لائیں گی، ان کے گھر میں جنت میں، بھائی دعوت ہے آج. ہائے کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ مسلمان جن کے جنت کے گھر میں جنتی عورتوں کی سردار آئیں گی، تشریف لائیں گی. کوئی ابو بکر کی دعوت کرے گا، بھائی وہاں بھی دعوتیں خوب ہوں گی. بھائی مجھے آپ کی دعوت نہیں کھانی، خیر سے آپ جنت میں پہنچ جائیں، یاد رہے تو ایک دعوت کھلا دینا ہم کو بھی. آپ آگے آگے جائیں گے، پیچھے آپ کا خادم چلے گا انشاءاللہ. پوری سنی جماعت کے وہاں پہنچے گی دعوت میں، ہمارے متولی صاحب سب دعوت کریں گے، دعوت عام ہوگی وہاں پہ. لیکن ایسا نہیں ہے، ٹینشن مت لو. دنیا میں دعوت کرتے ہیں نا بھائی خرچہ ہوگا، مائیں بہنیں صبح سے شام تک محنت کرتی ہیں، وہاں دعوت ہوگی
خرچہ کچھ نہیں ہوگا، کھانا بھی پکا ہوا، دسترخوان بھی تیار، اور ساری خدمت فری میں ہوگی۔ اب سنیے آگے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک جنت ہے دار الجلال، ایک ہے دار السلام، ایک ہے جنت الماوا، ایک جنت ہے جنت الخلد، ایک جنت ہے جنت النعیم، ایک جنت ہے جنت القرار، اور فرمایا سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت الفردوس۔ ہاں، ایک جنت ہے جنت عدن، جنت الفردوس میں سرکار کا محل ہوگا، زور سے کہہ دیے سبحان اللہ۔ جنت الفردوس میں کس کا محل ہوگا؟ آقا کا محل ہوگا۔ اور جنت عدن کیا ہے؟ دیکھیے یہ ساری جنت فرشتوں نے بنائی ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ حضور فرماتے ہیں بندہ جب دنیا میں نماز پڑھتا ہے، مفہوم سنا رہا ہوں، عبادت کرتا ہے، جنت کے فرشتے اس کے مکان تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ عبادت چھوڑتا ہے تعمیر رک جاتی ہے جنت میں۔ تو ساتھ والے کا مکان تو بن رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تم کنسٹرکشن چھوڑ دی تم نے؟ بولا مٹیریل ختم ہو گیا۔ کیا مٹیریل ختم ہو گیا؟ ہماری کمزوریاں یہاں شروع ہوتی ہیں، وہاں کام بند ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے مکان کا کام آپ کو چالو رکھنا ہے نا، تو کرتے رہنا، ادھر عبادت چالو رہے گی، ادھر تمہاری کنسٹرکشن چالو رہے گی۔ اب میں یہیں سٹاپ کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ جنت عدن، یہ سب سے اعلیٰ جنت، ساری جنتیں فرشتوں نے بنائی، جنت عدن رب نے خود بنائی ہے، اور اللہ جو دیدار کرائے گا جنت عدن کے پاس کروائے گا۔ اور جنت عدن کیسی بنی؟ یہ تو آپ نے سن لی نا، یہ سونا چاندی یہ وہ۔ جنت عدن یہ کس سے بنی؟ جنت عدن کا جو گارا ہے وہ مشک عنبر، اس کی گھاس زعفران کی، اس کے پتھر موتی کے، اس کی خاک مٹی عنبر کی ہوگی۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہے تمہاری دنیا کی نیکیوں اور زندگیوں کا بدلہ جو تم کر کے آئے ہو، یہ ہے تمہارے صبر کا بدلہ۔ صبر گناہ سے بھی کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، گناہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور صبر نیکی پہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ نیند آ رہی ہے، نماز نہیں چھوڑ رہا، نیند آ رہی ہے، بستر چھوڑ رہا ہے، یہ ہے صبر۔ اب جناب آگے چلیے جناب، جنت میں فرنیچر ہوگا، صوفے ہوں گے، بیٹھیں گے کیسے، لیٹیں گے کیسے؟ اللہ فرماتا ہے علی سرر موضونہ، تخت ہوں گے، سونے کا کام کیا ہوگا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، خادم آگے پیچھے ہوں گے، اور جو خدمت کرنے والے ہوں گے وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، کأنہم لؤلؤ مکنون، جیسے موتی۔ اے اللہ یہ کام والے اتنے خوبصورت جیسے بکھرے ہوئے موتی، تو جنتی کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور سے سوال کیا کسی نے، یا رسول اللہ یہ کام والے وہاں اتنے خوبصورت، تو جنتی کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے جواب دیا، ارے جنتیوں کا حسن کیا پوچھتے ہو، ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اب جنت میں پہنچ بھی گئے، کھانا بھی کھا لیا، میں نے بہت ساری چیزیں بتائی نہیں ہیں، پھر انشاءاللہ عرض کروں گا، دعوت بھی ہو گئی۔ اب ذرا سنیے، ہماری ماؤں بہنوں کی فرمائشیں وہاں بھی چل رہی ہوں جیسے یہاں پہ فرمائشیں ہوتی ہیں نا، وہاں بھی فرمائشیں ہوں گی۔ تو ایک دو فرمائشیں سنا دوں میں۔ گھر کا گارڈن ہوگا، گارڈن دیکھو عورتوں کو شوق ہوتا ہے، وہ گھر میں چینجز کرتی رہتی ہیں۔ آج سامان اٹھایا یہاں سے وہاں رکھ دیا، 6 مہینے بعد وہاں رکھ دیا، سیٹنگ چینج ہوتی رہتی ہے نا، ہوتی ہے نا، وہاں بھی یہ سیٹنگ چینج کر رہی ہوں گی ہاں واقعی میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن وہاں سیٹنگ کیسے چینج ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں عورت سوچے گی کہ اب میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، ادھر سوچے گی ویسا ہو جائے گا۔ ماؤں بہنوں، آج تم اپنی زندگی حضور کی بیویاں بیٹیوں کے نمونہ بنا کر ان کی جیسی گزارو تو یہ نعمتیں ملیں گی تم کو انشاءاللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنتی سوچے گا، یار جنتی سوچے گا اب میرے گھر کا نقشہ ایسا ہونا چاہیے۔ بھائی آپ نے گھر بنایا، 20 سال بعد نقشہ پرانا ہو گیا، آپ نے کہا نیا، فرماتے ہیں وہ سوچتا رہے گا، ایک دن میں جتنی مرتبہ اپنے گھر کا نقشہ چینج کرنا چاہے وہ ویسا ہوتا رہے گا۔ جنتی لباس، اللہ اکبر۔ عورتوں کا لباس، عورتوں کو ذرا میچنگ کی بھی عادت ہوتی ہے، بھئی
کپڑے ایسے تو زیور بھی ایسا، چپل بھی ایسی، میچنگ ہوتی ہے نا۔ اب آپ سوچئے اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، یہ نعمت پھر آخر میں کیا فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے عورتوں تمہارے لیے کیا نہیں رکھا اللہ نے۔ جو لباس پہنایا جائے گا اس لباس میں 70 ہزار کلر ہوں گے، کلرفل لباس ہوگا۔ اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں تو گاڑیاں ہیں سفر میں، وہاں ہمیں جو اپنے دوست کے محل میں دعوت میں جانا ہوگا تو وہاں جائیں گے کیسے؟ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہے اس کی جگہ دنیا سے بڑی ہے، تو یہاں سے امریکہ جانے کے لیے 12-14 گھنٹے 13 گھنٹے فلائٹ لگتی ہے، تو وہ تو اگر جنت کے مڈ میں بھی ہوا تو کتنے دن لگ جائیں گے۔ تو سواری کیا ہوگی وہاں؟ GMC ہوگی، مرسیڈیز ہوگی، پراڈو ہوگی، کیا ہوگی؟ تو حضور فرماتے ہیں عورتوں کے لیے اونٹنی ہوگی، مردوں کے لیے ابلق گھوڑا ہوگا۔ اور ابلق گھوڑا کیوں ہوگا؟ ابلق کا معنی روشن گھوڑا ہوگا۔ اب اس میں بھی بہت کچھ مجھے عرض کرنا تھا، چلیے اب بیٹھ جائیے، سواری کیجیے، اب آگے چلیے، آگے جائیں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جنتیوں کی زندگی گزر رہی ہوگی، جنت کے جو درخت ہوں گے اس میں سے آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 5 مرتبہ یہ آواز آئے گی۔ کتنی دفعہ؟ 5 مرتبہ۔ یہ یاد دلائے گی، جنتی یاد کریں گے دنیا میں 5 ٹائم اذان سن کے نماز پڑھتے تھے، تو یوں ان کو دن کا پتہ چلے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں ہفتے کا کیسے پتہ چلے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہر جمعے اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ جب ایک جمعے، آپ زور سے کہیے گا انشاءاللہ، ایک جمعے میں اور آپ جب رب کا دیدار کریں گے نا انشاءاللہ، تو حضور فرماتے ہیں دوسرے جمعے تک جنتی انتظار کریں گے، بھائی دوسرا جمعہ کب آئے گا، اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ پھر دوسرا جمعہ آئے گا، پھر مہینے کا بھی پتہ چلے گا۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں ہر مہینے اللہ گفٹ عطا فرمائے گا، تحفہ عطا فرمائے گا۔ ارے آپ کو صدر تحفہ دے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، یہاں تو اللہ تحفہ دے رہا ہے، وہ انتظار کرے گا اگلے مہینے آئے جلدی سے۔ پھر سال کا بھی پتہ چلے گا میرے بھائی، سال کا وہ کیسے پتہ چلے گا؟ حضور فرماتے ہیں سال پورا ہونے پر اللہ جنتیوں کی دعوت کرے گا۔ آپ ابھی عید آ رہی ہے، عام طور پر کمپنیز کے بڑے باس یہ دعوت کرتے ہیں۔ اچھا دعوت اگر سیٹھ صاحب کی ہو نا، بندہ بولتا ہے آئٹمز ہوں گی، چھوڑنی نہیں ہے، جانا ہے، آئٹمز ہوں گی۔ ایمان سے کہہ دو دعوت ہو اللہ کی، اور جس کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، میرا تو دل کرتا ہے آپ اگر بولیں تو میں اثر تک آپ کو سناتا رہوں وہ دعوت کیسی ہوگی۔ اس قرآن میں ہے، حضور کی حدیث میں، نزلا من غفور الرحیم، اللہ فرماتا ہے رحمت والے، مغفرت فرمانے والے رب کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ جب دعوت ہوگی اور پھر اللہ کی طرف سے تو بندہ کتنا خوش ہوگا، جنتی کتنا خوش ہوگا۔ جب دعوت ہو جائے گی بندہ پھر سال کا انتظار کر رہا ہوگا کب ختم ہوگا، اللہ کی طرف سے دعوت ہوگی۔ آخری بات میں عرض کروں، سوال یہ ہے دنیا میں دن رات ہفتے مہینے سورج اور چاند سے ہوتے ہیں۔ سورج سے مطلب سورج ڈوبا تو رات ہوئی، سورج جو ہے وہ نکلا تو دن ہوا۔ تو جنت میں تو سورج، چاند میں بولو، جنت میں تو سورج ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہاں دن اور اس کا کانسیپٹ کیا ہوگا؟ تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، آپ کو چھٹی دینی ہے، ابھی رات کو کھڑے ہو کے تراویح پڑھنی ہے آپ نے، آپ تھک نہ جائیں۔ تو وہاں سسٹم یہ ہوگا کہ اللہ ابھی میں نے عرض کیا نا جنت کی جو چھت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے نا، ہاں، تو اللہ کا جو عرش ہے اس کے ارد گرد حجاب ہیں، پردے ہیں۔ کیا ہیں؟ پردے ہیں۔ تو صبح کے ٹائم فرشتے وہ پردے اٹھا دیں گے، اسی سے دن کا احساس ہوگا، اور شام کے ٹائم وہ فرشتے پردوں کو گرا دیں گے، اسی سے رات کا احساس ہوگا۔ زور سے کہہ دیے سبحان اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، جنت بڑی پیاری خوبصورت جگہ ہے، کس کا من نہیں کرتا کہ اس میں داخل ہو، اس کو حاصل کرے؟ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی محنت، جیسے اللہ نے کہا ویسے کر لو، اور جب آپ
اللہ کے کہے کے مطابق چلو گے تو اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ آج جیسے میں چاہتا ہوں تم ویسے کر لو، قیامت میں تم جیسے چاہو گے میں ویسا کروں گا۔ اور کیا چاہتے ہو؟ آج تم ویسے کر لو جیسے میں چاہتا ہوں، کل تم جو چاہو گے میں وہ کروں گا۔ اور میں نے ابھی کیا عرض کیا، جنتی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کیا چاہے گا، گھر ایسا ہو جائے فوراً ہو جائے گا، مجھے یہ کھانا ہے یہ چاہے گا، یہ چاہت کری فوراً آ جائے گا۔ ماؤں بہنوں آپ بھی ذرا غور سے سن لیں، ماؤں بہنوں کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں تاکہ یہ بھی ذرا خوش ہو جائیں۔ جنت کی حوریں ملیں گی، بڑی خوبصورت ہوں گی، یہ ہوگا، بہت بہت کچھ آپ نے سنا، جنتی حور اتنی خوبصورت، حضور فرماتے ہیں دنیا میں جھانکے تو نور سے دنیا بھر جائے، جنتی حور کھارے پانی کے سمندر میں تھوک دے تو میٹھا ہو جائے، اتنی خوبصورت، یہ وہ بہت کچھ ہے۔ تو مائیں بہنیں سوچیں گی میرے شوہر کو اتنی خوبصورت حور مل جائے گی تو یہ تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائے گا وہاں، بھائی اتنی خوبصورت جنتی حور مل جائے گی تو میری تو خوبصورتی ہے ہی نہیں۔ مائیں بہنیں تو سوچیں گی نا، سوال کریں گی، مولانا نے تو کہا تھا اتنی خوبصورت حور ملے گی تو وہیں چلا جائے گا، تو میرے کو تو چھوڑ دے گا۔ تو آپ ان کی ہمت بڑھانا، ہمارے آقا نے اس کا بھی جواب عطا فرمایا۔ وہ کون سی بات ہے جو حضور نے نہیں بتائی، ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے نہیں سنی۔ اب سنیں گے رمضان بعد، سنیں گے یا چھٹی رمضان بعد؟ الوداع ماہ رمضان، رمضان الوداع ہوا ہے، مسجد الوداع نہیں ہوگی۔ یہاں پڑھا جائے گا کلام، نماز کو الوداع نہیں، درس قرآن کو الوداع نہیں، آئیں گے نا رمضان بعد؟ ہاں، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ رمضان میں اس طرح نہیں ہوگا، آپ گھبرائیں نہیں کہ مولانا رمضان کے بعد بھی 2 گھنٹے بٹائیں گے، ٹائم ٹو ٹائم چلیں گے۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، رمضان بعد ہم پورے سال سنیں گے، لیکن رمضان کی برکتیں تو نہیں ہوں گی نا۔ اللہ پاک اس کی برکت سے یہ برکتیں ہمیں بعد میں بھی نصیب فرمائے۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خلاصہ سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان عورتوں کو ان کی نمازوں، مائیں بہنیں غور سے سنیں، ان کی نمازوں، ان عورتوں کی عبادتوں، ان عورتوں کی نیکیوں کی وجہ سے جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ عورتوں کی ایک نیچر ہے، وہ چاہتی ہیں ہم اسمارٹ لگیں، خوبصورت لگیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن ماؤں بہنوں یاد رکھو تمہاری خوبصورتی دوسرے مردوں کے لیے نہیں ہے، ہاں تمہاری خوبصورتی تمہارے شوہروں کے لیے ہے، اس میں ثواب ہے۔ جو عورت بنے سنورے اپنے شوہر کے لیے، اس پر ثواب ہے، نیکی کا کام ہے۔ تم دوسروں کے لیے نہیں خوبصورتی، اپنے شوہروں کے لیے بنو سنورو، سب کچھ کرو، لیکن اپنی خوبصورتی دوسروں کو۔ جنت میں جو جنتی عورتیں ہوں گی، اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان میں، خیموں میں ہوں گی، حالانکہ وہاں کوئی بد نگاہی، کوئی گندی نگاہ نہیں ہوگی، لیکن یہ شرم حیا زیور ہے عورت کا۔ جنتی عورتوں کی خوبصورتی تو دنیا میں بھی یہی خوبصورتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ وہ خوبصورتی دے دے گا جو حور سے زیادہ۔ ایک سوال، اللہ نے حوروں کی ساری خوبصورتی بیان کر دی، تو عورتوں کی، ہماری گھر کی بیویوں کی خوبصورتی کو نہیں بیان کی؟ دے تو دے گا، کتنی دے گا وہ تفصیل کو نہیں بیان کی۔ حور عین کی آنکھ کی خوبی، اتنی موٹی موٹی آنکھیں، اتنی بڑی بڑی پلکیں، یہ تو اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ تو دیکھو اس میں حکمت علماء نے یہ بیان کی، کوئی آدمی نہیں چاہے گا اپنی بیوی کی خوبصورتی دوسروں کو بیان کرے، تو اللہ چاہے گا کہ ان جنتی عورتوں کی خوبصورتی بیان کرے؟ دوسرا نقطہ علماء نے بڑا اچھا بیان فرمایا اس لیے نہیں بیان کیا کہ جب یہ عورتیں جنتی حوروں کو دیکھیں گی نا تو ظاہر ہے ان کے دل میں خواہش ہوگی کہ یہ اتنی خوبصورتی، ان کی اتنی خوبصورتی ہے، تو پھر ہماری خوبصورتی ایسی ہونی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں ادھر سوچے گی، جیسی خوبصورتی یہ چاہے گی، آرزو کرے گی، اللہ ویسا ہی اس کو بنائے گا۔ تو مطلب کیا؟ مبارک ہو عورتوں، تم کو خوبصورتی بھی تمہاری مرضی کی ملے گی۔ اللہ پاک سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرما۔ تیرے بندے تیری بندیاں روزے کی حالت میں باوضو
تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے پاک کلام کو سن کر ہاتھ پھیلائے، جھولیاں پھیلائے، جنت کی تمنائیں اور آرزو کیے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے تمنا اور دعا کرتے ہوئے ہیں، حاضر ہیں۔ مولا ہم سب کی آرزو تمنا کو پورا فرما دے، جنت ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔ اللہم انی اسألک بالجنت واعوذ بک من النار، یہ دعا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا رمضان میں یہ دعا خوب مانگا کرو۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ اللہم انی اسألک بالجنہ واعوذ بک من النار۔ ترجمہ بڑا آسان، اللہم اے اللہ، اسألو سوال، تجھ سے سوال کرتا ہوں، جنت کا سوال کرتا ہوں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں من النار، جہنم سے۔ اے اللہ جنت ہمارا ٹھکانہ بنا دے، جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری نیک دعاؤں تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اسی طرح ہمیں آنے والے اتوار اور رمضان کے بعد بھی یہ تیری دین کی باتیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، شفائے کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرما دے۔ ہمارے بچوں کو سیدھے رستے پہ چلا دے، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو جنتی عورتوں والی، بطول زہرا والی شرم و حیا نصیب فرما دے۔ جنتی کام کرنے کی توفیق دے دے، جنتی کام کرنے کے لیے ہمت صلاحیت عطا فرما دے۔ جہنمی کاموں سے محفوظ فرما دے، جو کیا قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما۔ ہم تمام مسلمین مسلمات کی نیک دعاؤں مراد و قبول فرما، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے جمعے دوزخ پہ بیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اعلان سن لیں، سورہ یوسف کی تفسیر آپ نے وعدہ کیا تھا نا تفصیل سے غور سے سننی ہے، تو وہ انشاءاللہ کمنگس یہ منڈے، تاریخ دیکھنا بھائی کیا منڈے کو، کل والا منڈے نہیں، اس کے بعد والا منڈے، 10 تاریخ، 10 مارچ ہے نا، 10 اپریل بروز پیر بعد نماز ظہر، ہالیڈے، یہاں چھٹی آ رہی ہے، تو ظہر کے بعد سورہ یوسف تفصیل سے بیان کروں گا، تاکہ بہت دلچسپ واقعہ آئیں گے نا آپ انشاءاللہ۔ ہاں، حضرت یوسف نے خواب دیکھا، پھر انہیں کنویں میں پھینک دیا، پھر نکلے، پھر بکے، پھر بادشاہ کے محل میں گئے، پھر جیل میں گئے، جیل کے سارے واقعات میں نے سنائے کہاں ہیں آپ کو، پھر جیل سے نکلے، پھر بادشاہ بنے، وہ ایسے ہی ایک سیکنڈ میں تھوڑی بن گئے تھے، وہ پورا واقعہ بنے، پھر ان کے بھائی آئے، پھر وہ ملے، پھر غلہ لیا، پھر ان کے والدین آئے، یہ پورا ڈیٹیل سے میں عرض کروں گا، تو آپ سکون سے آئیے گا، تفصیل سے میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ سننا ہے نا آپ نے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو قرآن و صاحب قرآن کے صدقے دو جہاں میں سلامت رکھے۔ قرآن کی یہ محبت اللہ نے جو آپ کے دل میں پیدا کی ہے مرتے دم تک قائم فرمائے۔ یہ محبت قرآن اللہ پاک آپ کی قیامت تک کی نسلوں کو عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔